اما اہل تشیع کا عقیدہ، تمام تشیع کے فقہا اور علماء کا عقیدہ یہ ہے امامت اصول دین میں سے ہے، فروع دین میں سے نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کے بنا پر، مکتب تشیع کے عقیدے کے بنا پر، مسئلہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ اصول دین 5 ہے، جو بھی ان 5 میں سے کسی ایک کے منکر ہے وہ دائرہ دین سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے۔ اصول مذہب کے نام پہ، اصول ایمان کے نام پہ اصول دین میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارا مدعا اور تشیع کا عقیدہ۔ اب آئے اصول دین میں سے امامت ہم نے قرار دیا، انشاءاللہ اس پر دلیل لائیں گے، عقلی دلیل لائیں گے، قرآنی دلیل لائیں گے، حدیثی۔ اس امامت کی آپ اہمیت کو آپ دیکھیں کہ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں الامامت یجری مجرى النبوت۔ یہ امام جواد علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامت مثل نبوت ہے۔ نبوت اصول دین میں سے ہے یا نہیں ہے؟ قطعاً اصول دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص نبوت کے منکر ہو، دین سے خارج ہو جاتا۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں الامامت یجری مجرى النبوت۔ امامت نبوت کے قائم مقام ہے۔ نبوت جہاں کہیں پر نبوت جاری ہے، نبوت نافذ ہے، وہاں پر امامت بھی نافذ ہے۔ امامت کو نبوت کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے قائم مقام کسی بندے کو اپنے قائم مقام قرار دے دے تو جو مقام آپ کے لیے حاصل ہے، جو اختیارات آپ کے لیے حاصل ہے، جو قدرت آپ کے لیے حاصل ہے، وہ قدرت، وہ اختیارات، وہ مقامات آپ کے قائم مقام بندے کے لیے بھی حاصل ہے، چونکہ آپ نے اس کو اپنا قائم مقام قرار دیا ہے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں الامامت یجری مجرى النبوہ۔ امامت نبوت کے قائم مقام ہے۔ نبوت جہاں کہیں پر نافذ ہے، وہاں پر امامت بھی نافذ ہے۔ وہ نبوت اصول دین میں سے ہے، پس امامت بھی اصول دین میں سے ہے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، دوسری روایت، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الامامت ہی منزلۃ النبوت۔ دیکھیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بتحقیق امامت نبوت کے نازل منزل ہے، قائم مقام ہے۔ امامت نبوت کے منازل میں سے ایک منزل ہے، مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ امامت مکمل نبوت ہے۔ امامت جناب نبوت کے سلسلے کو ادامہ رکھنے کا طریقہ اور ذریعہ ہے۔ ان دو حدیث کے روح سے یہ معلوم ہوتا ہے جہاں امامت، جہاں نبوت ہے، جو مقام اور جو ذمہ داری نبوت کی ہے، وہی ذمہ داری اور وہی مقام امامت اور امامت کی ذمہ داری ہے۔ لذا ان دو حدیثوں کے روح سے ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ امامت نبوت کے قائم مقام ہے، امامت نبوت کے نازل منزلہ ہے، نبوت کے مکمل ہے، نبوت کو پائے تکمیل پہ پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ امامت ہے۔ لذا نبوت اصول دین میں سے ہے۔ ان دو حدیثوں کے روح سے واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ لذا متعدد روایات میں امام کو، یعنی امامت کے مقام پہ جو فائز ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی میں امام۔ امام کو تشبیہ دی ہے خانہ کعبہ سے، امام کو تشبیہ دی ہے ستاروں سے۔ ستاروں سے تشبیہ دینا، خانہ کعبے سے تشبیہ دینے میں مطالب ہے، ان میں ہمارے لیے درس ہے۔ خانہ کعبہ سے تشبیہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طرح تمام مسلمان
خانہ کعبے کی طرف رخ کرنا، خانہ کعبے کی طرف رجوع کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح امام خانہ کعبے کے مانند ہے، یعنی اس کے طرف رخ کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا ہم پر فرض ہے۔ جس طرح خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے اس کے طرف رجوع کرنا فرض تھا، اسی طرح امام کی طرف بھی رخ کرنا، امام سے رجوع کرنا ہم پر فرض ہے۔ لذا یہ واضح اور روشن مسئلہ ہے کہ مسئلہ امامت ہمارے عقیدے کے بنا پر اصول دین میں سے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے بنا پر مسئلہ امامت سے اگر کوئی انکار کرے، اگر کوئی مسئلہ امامت کی مخالفت کرے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دین جو خدا کے نظر میں اسلام ہے وہ خارج ہو جاتا۔ كم مرة عصف الأنين بداخلي، كم مرة قد ذاق قلبي من أساه محن تمر، وكم كرهت مصابها لكن رأيت الخير يسكب في أنا